تو لیلۃ القدر کی شان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اس رات میں نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے معاملے کو لے کر۔ یہ ترجمہ تو ہو چکا تھا نا کمپلیٹ۔ ہر قسم کے معاملے کو لے کر کا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کس کی روح آپ نے لینی ہے، کس کی روح نہیں لینی، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اصل تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک سال کی جیسے ہوتا ہے نا بجٹ، تو ہمارا بجٹ ایک سال کے لیے بنتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بنے گا، لیکن انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب حکومت بناتی ہے تو حکومت کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کو بھی پہلے کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، تو یہ سارے کام اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مقدس شخصیت کا کسی مقام پہ جانا، اسٹے کرنا، یہ ان مقام والوں کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ تبھی اللہ اس رات کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کی رحمت کے جبریل کو زمین پہ بھیجتے ہیں اور مقدس فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر۔ تو اگر اللہ یہ نہ بتاتے تو کیا ہو جاتا؟ بھئی رات عبادت کی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، کافی ہے نا؟ لیکن اللہ بتا رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات زمین پہ اترتی ہیں، تو اس سے زمین میں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی علاقے میں رہتی ہے، کسی مکان میں اسٹے کرتی ہے، قیام کرتی ہے، کہیں رہ، تو یہ ان لوگوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ بڑی شخصیتیں، بزرگ شخصیتیں صرف فرشتوں میں نہیں ہوتی بلکہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں تو اس علاقے کو اپنا مسکن بنانا چاہیے کہ میں بھی یہیں رہوں گا، اور کسی علاقے میں اگر فنکار، اداکار، گویا، ڈانسر رہتا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جانا چاہیے کہ میں گلوکاروں کے اور گویوں کے، ظالموں کے علاقے میں بولنے کیا ہو رہا ہے۔ اگر پیسے ہیں، اللہ نے مکان شفٹ کرنے کی توفیق دی ہے، اتنی گنجائش ہے، تو وہاں سے انسان شفٹ ایسے علاقوں میں رہا کرے جہاں علماء اور صلحاء رہتے۔ سمجھ رہے ہو؟ خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ بھائی میرے پڑوس میں فلاں شخصیت رہتی ہے، میرے پڑوس میں فلاں بزرگ رہتے ہیں۔ لوگ میں جناب فلانے کے پڑوس ساتھ رہتا ہوں، ماشاءاللہ وہ ڈانسر نہیں ہے بڑے، وہ میرے محلے میں۔ ایک آدمی مجھے وہ 50-50 پہلے زمانے میں ایک آتا تھا نا، ایک مزاحیہ، تو اس میں کوئی مشہور اداکار تھا، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے آگے بتا رہا ہے، کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا وہ گاڑی میں جا رہا تھا، کیونکہ اس اداکار کو میں بھی جانتا تھا۔ 50-50 تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے، وہ بہت سادہ سی کامیڈی ہوتی تھی، کوئی بے حیائی نہیں تھی اس میں، بہت سادہ سی۔ اس میں ایک دفعہ دکھایا تھا کہ ایک آدمی، ہماری پولیس کا حال دکھایا تھا ڈیفنس کے ایریے میں، اس کے مزاح بہت سادہ ہوتے تھے، اس میں خاص بات یہ ہوتی تھی ڈیفنس کے ایریے میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر نال بھی ہے، باقاعدہ فائر کرنے والی توپ، اتنی بڑی توپ ٹیکسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو اب پولیس کھڑی ہوئی ہے تلاشی لینے کے لیے، پولیس نے پوری تلاشی لی، اچھی طرح توپ کو بھی چیک کیا، کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا اندر، جیبیں میں چیک کیا، انہوں نے اڑی چلو بھائی جاؤ، کلیئر ہے۔ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لطیفہ نہیں سمجھ میں آیا؟ چیکنگ ہو رہی ہے، توپ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا۔ بھائی یہ اتنی بڑی توپ ہے، یہی تو اسلحہ ہے، اچھی طرح چیکنگ کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے جی، کلیئر ہے، جانے دو۔ وہ ٹیکسی والا بڑے آرام سے توپ لے کے جا رہا ہے۔ تو اس قسم کا اس میں مزاح ہوتا ہے۔ تو اس کے کسی فنکار کو دیکھ لیا گلشن اقبال میں، یہ بتا رہے ہیں اسماعیل تارا، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیا تو مجھے آ کے بتا رہے میں نے آج اسماعیل تارا کو دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، تو نے دیکھ لیا تو کیا، کون سی بزرگ شخصیت کو تو نے دیکھ لیا؟ تو علماء صلحاء کی زیارت کرے انسان تو خوش بھی ہو، میں نے آج فلاں بزرگ کو دیکھا، میں نے فلاں سے مصافحہ کیا، فلاں بزرگ میرے مکان میں آ کے ٹھہرے تھے، شو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر۔ ایک صحابہ علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہیں بھی کسی علاقے میں عالم نظر آ جائے اس کو لازمی گھسیٹتے ہیں اپنے گھر میں کہ وہ کم از کم میرے صوفے پہ بیٹھ کے چائے ضرور پیو۔ تو مجھے بھی ایک دفعہ، میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں، ایسی ان کے خیال میں تھا، تو گھسیٹ کے لے گئے، بٹھایا، چائے پی، پھر مجھے بتانے لگے یہاں فلاں عالم بیٹھا ہے، فلاں بھی آیا ہے یہاں اسی صوفے پہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھو اس آدمی میں جذبہ ہے کہ اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس گھر کے صوفے پر اتنے بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھے ہیں، تو ایک جذبہ ہے نا، محبت ہے اس کو، اچھا لگا مجھے اس کا یہ جذبہ۔ تو علماء سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے محبت، اور وہ آپ کے گھر میں آئیں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کس سے پتہ چلا؟ یہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، اس صورت سے ہمیں پتہ چلا، سمجھ لے کہ لکھی ہوئی ہے، تاکہ بار بار مجھے یہ فرضی بہت سی چیزیں فرض بھی تو کی جا سکتی ہے نا۔ اس کی ایک اور دلیل دوں حدیث سے بھی،
حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے ایک دفعہ بلایا۔ حضرت انس 10 سال کے تھے، چھوٹے سے تھے، تو ان کی والدہ نے بلایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے نماز پڑھا دیں ہمیں۔ تو وہ چاہتی تھی کہ نبی ہمارے گھر میں اگر نماز پڑھ لیں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دعوت پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی پیغمبر کا کسی گھر میں آنا وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اہل اللہ کا، علماء کا، ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے محبت، کچھ بھی نہ ہو صرف محبت ہی ہو، یہ محبت بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت میں بھی کام آئے گی، لیکن محبت میں انسان دوسرے کا بیڑا نہ غرق کرے۔ تو اس کی مثال ہے، وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے کرتے تھے۔ ایک شیخ صاحب تھے، پیر صاحب، ان کا ایک مرید تھا، وہ اپنے شیخ سے بہت عقیدت کرتا تھا۔ اب ہمارے سننے والوں میں بہت سے ہمارے پٹھان شاگرد بھی ہیں، تو بھائی پٹھان لوگ ناراض نہ ہو، میں پورا ویسے ہی واقعہ سناؤں گا جیسے ہمارے حضرت نے سنایا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ مرید پٹھان تھا، اور ہمارے حضرت میں تو عصبیت نہیں تھی، ہمارے حضرت کے زیادہ تر مریدین پٹھان ہی تھے، ہر فیلڈ میں پٹھان ہی آگے ہیں، تبلیغ میں دیکھو تو پٹھان آگے، جہاد میں دیکھو تو پٹھان آگے، مدرسوں میں دیکھو تو پٹھان آگے، تو وہ سارے ہی شعبوں میں پٹھان لوگ، ان کو اللہ نے ہمت دی ہے۔ لیکن وہ حضرت نے جو واقعہ سنایا نا، یہ چونکہ پٹھان مرید کا تھا، وہ عقیدت تھی نا، محبت تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پٹھان مرید تھا، اپنے پیر و مرشد کو اس نے بولا تھا کہ آپ کی چپل آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں، ہم جب آپ کے مرید موجود ہیں تو ہمارا غیرت کے خلاف ہے ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب اپنی جوتی خود ہی اٹھائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ بھئی میں کسی انسان سے اپنی خدمت، پہلے زمانے کے پیر صاحب بھی بڑے متواضع ہوا کرتے تھے، تو پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا کہ میں اپنی جوتی کیسے دوسرے کو کیسے، پیر صاحب نے منع کیا جوتی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارا پیر صاحب ہو اور ہمارا جوتی وہ خود ہی اٹھائے۔ پیر صاحب نے 2-3 دفعہ منع کیا، پھر پیر صاحب نے خود ہی چپل اٹھا لی، اس نے چپل چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے دی نہیں، اس نے مروڑا ان کا ہاتھ، صحیح، ہمارے حضرت اسی طرح یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، تو اس نے مروڑا ان کا ہاتھ، وہ بیچاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوہنی اتر گئی، بازو اتر گیا، مگر اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے۔ ویسے غیرت ہونی ایسی ہی چاہیے، ہے تو ایسے، عقیدت تو ایسی ہونی چاہیے اگر واقعتاً سامنے والا عقیدت کے قابل بھی ہے تو، ورنہ آج کل تو حساب کتاب عجیب سا ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ارے نالائق، حضرت ایسی فرمایا کرتے تھے، ارے نالائق، اس کے بیچارے کی حالت تو دیکھو اپنے پیر صاحب کی، یہ کیسی عقیدت ہے، اس کا بازو مروڑ دیا، وہ چیخ رہا ہے کھڑا ہوا، مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، تو سامنے والے کا انسان خیال کرے اس کے جذبات کا۔ خیر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، خلاصہ یہ نکلا کہ اہل اللہ سے تعلق، ان سے محبت، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات آخری بتا دوں، چونکہ ہماری خانقاہوں میں اور ادھر ادھر دوسری جگہوں پر بھی ادب، بعض جگہوں پر ادب میں بھی غلو ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد کے، تو یاد رکھو پیروں کی اور استاذوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک جوان اور ایک ایجڈ۔ جو جوان آدمی ہوتا ہے نا، اس سے عقیدت کا زیادہ اظہار نہ کیا کرے، سمجھ رہے ہو بات؟ جیسے میں آپ لوگوں کا استاذ ہوں تو تھوڑا میرا خیال ابھی تھوڑا سا ینگ ہوں میں، ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں، تو ممکن ہے بڑھاپا ہونے اگلے سال بوڑھا ہو جاؤں میں، لیکن ابھی اتنا نہیں ہے۔ تو جوان آدمی کے زیادہ احترام یہ غلط ہے، اس سے وہ بگڑ جاتا ہے، چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو۔ جوان آج کل خلافتیں بہت نوعمری میں مل جاتی ہیں، 22 23 سال میں پیر صاحب خلافت دے دیتے، تو ایسے صورت میں اتنا اس کا احترام، جوتے اٹھا کے گھومنا، اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اور جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کھسک بھی جائے، وہ اس میں شہوت اتنی دماغ میں چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے، اور اس کو دنیا کمانے کا شوق، عزت کا شوق، یہ ساری چیزیں دنیا کی اس کے اندر آنے کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں مل جائیں، وقت سے پہلے عزت مل گئی تو بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے عقیدت کا بس اعتدال سے ہی کہ بھئی جوان ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے ایک پٹھان دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ امام بنا، اپنے گاؤں میں امام کسی جوان کو بناتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جوان آدمی ہے، کیا پتہ اس کے دل میں کیا کیا برے خیالات آتے ہوں، بد نظری کرتا ہو، کیا جوان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جوان آدمی جو ہے نا، ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوان نیک نہیں ہو سکتا، نیک ہو سکتا ہے، مگر اس کا حد سے زیادہ احترام، عزت، جوتے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرنا، ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے۔ تو وہ بھی انسان ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ لوگ اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر بن گئے، انہیں کچھ ہو گئے، بھائی انہیں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں، انسان ہے وہ۔
اس لیے البتہ بوڑھے آدمی کا احترام کرنا چاہیے. پیر صاحب اگر بوڑھے ہیں, ایجڈ ہیں, داڑھی اور سر سفید ہو چکا ان کا, بوڑھے ہیں, ان کے جوتے اٹھاؤ, ان کے ہاتھ بھی چومو, جو ہے کیا نام ہے, مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ بھی چوم سکتے ان کے, اور ان سے عقیدت کا بہت زیادہ اظہار بھی. بوڑھوں کے بگڑنے کا اندیشہ, وہ اپنی عمر گزار چکے, اور ویسے بھی اس کا بڑھاپا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے کہ جوان آدمی اس کے سامنے تواضع کا اظہار. جوانوں کی زیادہ نہیں کیا, بس ماشاء اللہ بہت اچھے, السلام علیکم, بس اتنا کافی. میرے سامنے لوگ آتے ہیں, آپ, میں نے کہا آرام سے رہنے دے, میں ایسے ہی ہوں جیسے تو ہے نا ویسے ہی ہوں میں, لے ہلکا پھلکا ہی رہنا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, سب کے ساتھ یہی کیا کرو. مجھے بہت برا لگتا ہے جب کسی جوان آدمی کا حد سے زیادہ احترام, بوڑھے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب, اچھا نہیں لگتا مجھے. اس جوان پہ غصہ آتا ہے, وہ بوڑھا آدمی تیرے جوتے اٹھا رہا ہے, اگر وہ تیرا مرید ہو گیا تو کیا ہے اس میں؟ تمہیں تو یہ سکھانا چاہیے جوانوں کو کہ بوڑھوں کا احترام کرو, نہ کہ بوڑھے الٹے جوانوں کا احترام کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی امام ابو یوسف کو کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ نہیں چلنا. کہا اگر تم پیچھے رہے, بوڑھا آگے نکلا, تو تم بہت بڑے عالم ہو, علم کی توہین کا خطرہ ہے, اور اگر تم آگے چلے تو تم جوان ہو اور وہ بوڑھا, اس میں اس کے بڑھاپے کی توہین ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے بتایا کہ عالم ہونے کے باوجود بھی بوڑھے کی توہین نہیں کرنی ہے, کیونکہ تم عالم تو ہو مگر تمہاری عمر کم ہے, اور اس کا بڑھاپا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. سمجھ لو. تو بوڑھا آدمی اگر جوتے اٹھا رہا ہے جوان آدمی کے کہ آپ علم میں زیادہ, ہی غلط ہے. اس کو بولو حضرت آپ قابل احترام ہیں, اللہ نے, آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں. باپ جو ہے وہ تو قابل احترام ہوتا ہے نا, بیٹا چاہے کتنا بھی آگے نکل جائے لیکن باپ سے تھوڑی آگے نکل سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں ذرا اعتدال سے کام لینا چاہیے. عقیدت کا اظہار کریں اعتدال سے. آپ ماشاء عقیدت کا اظہار کے بجائے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بارے میں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے, کوئی بیان اچھا لگے, اپریشیٹ کریں آپ. اس سے انسان کی حوصلہ افزائی, ماشاء اللہ حضرت آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی, بڑے اچھا لگا. تو مجھے ایک انسان ہے, ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان, میں خوش ہوتا ہوں کہ ماشاء اللہ وہی. اور اگر کوئی بری لگی ہے تو انسان اعتدال سے بتا دے, واٹ لگانے کی کوشش نہ کرے. حضرت یہ جو آپ نے بات کی, اس نقطۂ نظر سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, مجھے تھوڑا سا سمجھنے میں, ادب تمیز کے دائرے میں, بدتمیزی نہ کرے, ادب تمیز کے دائرے میں وہ کر دے. تو حوصلہ افزائی کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے بھائی ماشاء اللہ. تو حوصلہ افزائی کافی, یہ نہیں کہ آپ کی کیا بات, تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں آپ, کیا سبحان اللہ. یہ انسان کو یاد رکھو, جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا, سب ان کے مریدوں کے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج تک کبھی دوست نہیں بگاڑتا, یہ بتا دوں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. بڑے بڑے علماء پاگل ہو گئے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. کیوں کرتے ہیں ایسی آدمی حیران ہوتا ہے, ان کو اللہ نے اتنا علم دیا, اتنا تقویٰ دیا, مگر یہ سٹھیائے ہوئے کیوں ہیں, ایسی احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے یہ سارے مریدوں کی وجہ سے. مرید مکھن لگا کے نا, حضرت آپ تو ماشاءاللہ آج آپ نے سیرت پہ تقریر کی, حالانکہ وہ پوری سیرت پہ اول تا آخر تقریر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے, وہ ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں کی ہوتی, ادھر ادھر کے واقعات. لیکن مرید جب ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت آپ نے ماشاءاللہ آپ کی کیا بات, آپ وہ کہتے ہیں اور چھوڑو اگلے بیان میں نا, جتنی چھوڑی ہے اس سے ڈبل چھوڑو بنو. اور اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی بیٹھو بولے حضرت یہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہے کوئی آتھینٹک ہے, کہاں سے پڑھی آپ؟ ایسے تو گرین چینل والے بھی نہیں چھوڑتے جتنی آپ چھوڑتے. تو اگلا اعتدال سے آ جائے گا, نہیں آ جائے گا. تو ہمیشہ انسان کو اس کے شاگرد, اس کے مرید, یہ ہے جو انسان کو الو بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, عقیدت کی اندھی اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں انسان کو. تو بوڑھے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے نے تو جتنا بگڑنا تھا بگڑ گیا, بوڑھوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, وہ تو اب ان کی تعریف کریں برائی کریں وہ ویسے ہی رہیں گے. یہ انسان کی جو اس سے پہلے کی عمر ہے, یہ اس میں انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی, کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا. اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. تو بس یہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں, وہ پورا ہو گیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام, یہ رات سراسر سلامتی ہے, ہی حتی مطلع الفجر, طلوع فجر تک. تو سلامتی ہے مگر یاد رکھو ہر ایک کے لیے نہیں, اس کے لیے جو اس رات میں سلامتی چاہتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے سلامتی نہیں ہے یہ. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن میں 2 جگہ آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے, لیکن ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے. وضاحت کر دیں, قرآن میں جو 2 جگہ آئے نا, قرآن میں جو آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے, اسی کو پورے طور پہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ اشکال نہ ہوتا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو بھی مدت مکمل کرنا چاہے. آگے اسی آیت میں ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, بس اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں,
تو فا عربی میں آتی ہے تعقیب کے لیے، تعقیب. اب تعقیب گاڑا لفظ ہے، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یکے بعد دیگرے، ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، و عمرن، اور عمر آیا. تو اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے ہیں. یہ ترتیب سے آئے ہیں کہ پہلے زید آیا بعد میں عمر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. زید آیا اور عمر آیا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے اینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، واو، اور فا جو ہے نا عربی میں دین. جیسے انگلش میں کیا ہے دین، پہلے میرے پاس زید آیا، فا عمرن، اس کے فوراً بعد عمر آیا. یعنی اب بعد میں بھی آیا اور فوراً. یہ فا کا اصل معنی ہے جس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعقیب، یعنی ایک کام کے بعد ہو رہا ہے. مع الوصل، وصل کا مطلب بعد بھی فوراً بعد ہو رہا ہے. تو اب قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ تو ایک کام کمپلیٹ ہو گیا نا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے فا. اس کے بعد لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، اس کے بعد اگر دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا تو چھڑا سکتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ 2 سال کے فوراً بعد دودھ چھڑانے ضروری نہیں ہے. 2 سال کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا دیں. تو اسی آیت سے ہی امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کی عادت تھی ہمیشہ قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور حدیث کی تعویل کرتے تھے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو انہوں نے قرآن کو سپیریئر رکھا کہ بھئی 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کی پرمیشن مل رہی ہے. اور حدیث میں تعویل کیا کی ہے کہ وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے نا تو بیوی کو اس کا نان نفقہ تو ملتا ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کے ذمے الگ سے ہے کہ وہ بیوی کو دے گا. تو وہ 2 سال تک ہے، 2 سال کے بعد نہیں ہے کہ بھئی اب آپ کی غریبی، آپ پلاؤ نہیں پلاؤ آپ کی مرضی. 2 سال تک مرد پابند ہے کہ اس کو اس کا نان نفقہ دے گا. تو وہ جو حدیث میں 2 سال کی مدت ہے وہ مدت ہے جس میں بچہ مستحق ہے اور ماں اگر پلائے گی تو اس کی اجرت لے سکتی ہے. اس کے بعد ماں کی طرف سے غریبی ہے، اس کی اجرت نہیں ملے گی اس کو. تو اس سے پتہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک بھرپور طریقے سے دودھ پلائے جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے اور پھر ایک دم چھڑا لے؟ یہ پاسبل ہے عملی طور پہ؟ جب بھی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو چھڑوانے کے لیے کچھ چھڑوائی کی کیا ٹائم دیا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم ہے یہ دودھ چھڑوائی کی مدت ہے، اضافی جو 6 مہینے کا ٹائم ہے. 2 سال تک تو قرآن بھی اجازت دے رہا ہے، بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتی ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوانے کی انتہائی مدت 6 مہینے ہے. تو کہتے ہیں یہ 6 مہینے تو چھڑوانے میں لگیں گے ان کو. تو یہ فاقہ کو اپنی اصل پہ رکھا جائے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے، ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے اس فا میں تعویل کی ہے، فا کے لفظ میں. امام صاحب نے فا کے لفظ میں تعویل نہیں کی، انہوں نے کہا فا اپنی اصل پر ہے. تو اس لیے دونوں طرف دلائل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، جن لوگوں کو امام ابو حنیفہ پر طنز کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ چونکہ جاہل ہیں، انہوں نے ایک اینک لگائی ہوئی ہے. ان کو صرف وہ دلیل نظر آتی ہے، اینک کا ایک چشمہ ان کے نا ایک گلاس ہے، ان کو صرف وہ والی دلیل نظر آتی ہے جو ان کو فیور کر رہی ہے. جو ان کو فیور نہیں کر رہی وہ اس سے اندھے ہوتے ہیں. اس لیے یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ حنفی ہوتے ہیں نہ شافی ہوتے ہیں، یہ سب جاہل ہو کے مجتہد بنے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب سے میرا وہ 3 طلاق والا کلپ گیا ہے نا کہ وہ 3 طلاقوں پر اجماع ہے صحابہ کا، تابعین کا، کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی سے جنہوں نے 3 طلاقوں کے کہا. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے بہت سارے کلپ میرے خلاف آ گئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ایک ہی دفعہ میں سب کو بیان کر دوں، ایک ہی دفعہ میں نمٹا دوں. عوام ان سے بڑی متاثر ہے، آدھا گھنٹے کے، 20 منٹ کے. اور کمال کی بات ہے کسی ایک نے بھی کسی صحابی کا یا تابعی کا ریفرنس نہیں دیا. بس یہی کہا ہے مفتی طارق مسعود جو دعویٰ کرتا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے. کہاں اجماعی؟ ابن تیمیہ نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. ابے بھائی آپریشن کرتے رہو تم. تو جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. لکھنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے، فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا. سب سے پہلی بات صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، جو معتدی تابعین تھے. صحابہ میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جنہوں نے 3 کو 1 کہا ہو. تو اس لیے آپ لوگ بھی نا جب بھی کوئی میرے خلاف کلپ بناتا ہے یا بات کرتا ہے اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے صحابہ تابعین کا اجماع ہے. آپ اب تک تھوڑی اجماع کا دعویٰ میں نے کیا، اب تو اہل حدیثوں نے اختلاف ڈالا ہوا اس میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں اختلاف ہوا،
یا علامہ طحاوی کے دور میں اختلاف ہوا، لیکن صحابہ تابعین کا جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تب اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، گھمانا آتا ہے بس، باتوں کو گھماتے رہیں گے تو اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ 2.5 سال۔ اور دوسری بات یہ کہ خود احناف کے نزدیک فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں انہوں نے فا کو یہاں تعقیب کے لیے نہیں لیا، تفصیل کے لیے لیا ہے کہ 2 سال تک پلائے، پھر آگے قرآن اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے کہ اگر اس دوران چھڑانا چاہیں تو چھڑا بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہے۔ تو حنفیوں نے یہاں پر امام ابو حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں ہے، احتیاط کی بیس پہ آپ کے شاگردوں کا قول لیا ہے۔ حالانکہ دلیل کے لحاظ سے امام حنیفہ کا قول بھی کم نہیں ہے، مضبوط قول ہے، پھر بھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر حنفیوں نے فتویٰ کس کے قول پر دیا؟ ان کے شاگردوں کے قول پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں، 1.5 سال کے بعد چھڑانا شروع کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیوں میں اندھی تقلید بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تقلید اصل میں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے مسجد کے مولوی نے جو کہہ دیا یا قاری خلیل نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، اس کو ہلنا نہیں ہے وہاں سے۔ بس جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ قرآن و سنت ہے، ائمہ مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں، نا بس وہی ہے۔ تو اندھی تقلید ان کے ہاں ہے میرے بھائی، ہمارے ہاں علم ہے، علم سمجھتے ہو، علم کی بیس پر اتباع کی جاتی ہے مجتہدین کی۔ ایک حدیث عالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک رکعت میں بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ آپ کو رفع الیدین نہیں کرنے تو نماز بھی نہ پڑھو۔ دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، البانی نے صحیح قرار دیا اس کو، جو اہل حدیث کے سلفی عالم ہیں، کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے؟ پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا، اور بتایا کہ ایسے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، ایک نسخے میں حسن کا ہے، ایک میں حسن صحیح کا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جن میں ناصرالدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ ہاں، ہمارے بعض اہل حدیث لوگوں کو دھوکا ہوا ہے، انجینئر علی مرزا نے کو بھی یہاں سے دھوکا ہوا تھا، کیونکہ وہ انجینئر علی مرزا بیچارے کو عربی تو آتی نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی نے لکھ دیا یا کسی اہل حدیث عالم نے لکھ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو اس نے بھی آگے مکھی پہ مکھی بٹھانا نہیں ہوتا، کہہ دیا تحقیق کی ہے کہ اس حدیث کو ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن مبارک نے اس والی کو ضعیف نہیں کہا، اس سے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، وہ بھی ابن مسعود سے مروی ہے۔ ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ کس حدیث کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اتنی تو عربی آتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ محقق جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں گے۔ اور امام ترمذی نے خود آگے لکھا، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب رفع الیدین کرنے کی باری آتی ہے، حدیث پیش کی ہے، تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی بعض اصحاب علم صحابہ کا مذہب ہے، رفع الیدین سے نماز پڑھنا۔ لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی باری آئی، جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات حدیث ذکر کی نا عبداللہ بن مسعود والی، تو اس میں امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اصحاب علم صحابہ میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو بہت سارے صحابہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی نے کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے بھائی یہ منجن ہے، منجن، سمجھ رہے ہو؟ منجن ہے۔ 1000 سال سے زیادہ، 800 سال تو کنفرم ہے فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے، یعنی مسلمانوں کی خلافت اور دنیا پہ جو قانون نافذ ہوا ہے اسلام، وہ فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا ہے۔ اور ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں، ان کا تو ایک بالش بھی زمین پہ کہیں فقہ نافذ نہیں ہوا، کہیں اللہ نے ان کو کہیں بیچاروں کو حکومت ہی نہیں دی ہے۔ میں ان کو گمراہ یا اس سینس میں کوئی جہنمی نہیں قرار دے رہا، لیکن جتنے ہو اتنے رہو نا۔ پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث، لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ 99% لوگ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، ان کو کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں، ان کو کیا پتا۔ یہ آپ اپنی حیثیت سے کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا آگے جا رہے ہو فری ہونے کی نہ، آپ کا مدون فقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو استدلال کر کے لکھ لو نا، اس کو ایک ریٹن فارم میں قانون مرتب کر لو۔ وہ اب تک نہیں ہوا، تبھی ہر اہل حدیث کی رائے دوسرے سے مختلف، اس سے طلاق کا مسئلہ پوچھو الگ، دوسرے سے پوچھو الگ، تیسرے پوچھو الگ۔ ابھی ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ حافظ، کیا نام ہے، حافظ زبیر، ابھی پھر ان کا طلاق اور خلا پہ کلپ آیا ہے۔ بھائی آپ عجیب، کوئی دلیل نہیں ہے، وہیں بس فقہ حنبلی کی عبارت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فقہ حنبلی میں یہ خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ فقہ حنبلی کی عبارت نکالی، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، اس کا ترجمہ حضرت نے صحیح نہیں کیا۔ آپ نیک آدمی ضرور ہے، اللہ سے امید ہے آپ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ تحقیق آپ کا کام نہیں ہے، آپ مجتہدین کے مقابلے میں زیرو ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی۔ اس لیے
پہلے یہ اسلامی قانون مرتب ہو چکا ہے, یہ ریٹرن فارم میں آ چکا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. یہ نئی چیز اب مارکیٹ میں کیا لے کر آئے گا بھائی اب تو نیا, صحیح ہے, کیا لے کر آئے, اور لائے بھی نہیں ہے نا, لاؤ تو نا مارکیٹ میں, مسائل مرتب تو کرو. پتہ ہے کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ ایک اہل حدیث کتاب لکھیں گے نا, دوسرا فوراً اس کے خلاف لکھ دیں گے, تیسرا فوراً اس کے خلاف. تو ان کا ہر شخص کا ایک نیا فقہ ہے. تو اسلام پہ ایسے چلنا پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کون سا فقہ مرتب ہوا تھا؟ صحابہ میں حضرت ابو بکر کے دور تک تو قرآن بھی مرتب نہیں ہوا تھا, حدیث بھی مرتب نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ دیسی طریقے سے چلنا ممکن تھوڑی تھا. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی, قرآن بھی مرتب ہوا, حدیث بھی مرتب ہوئی, فقہ بھی مرتب ہوا. اب مرتب قرآن کو بھی مان رہے ہیں, مرتب حدیث کو بھی مان رہے ہیں. جو اسلامی قانون مرتب ہوا فقہ کی شکل میں, اس کو کہتے ہیں نہیں, ہم نے نہیں ماننا, ہم جو سمجھیں گے وہی صحیح ہوگا. تو آپ کی میں ہر شخص کی رائے الگ ہے. تبھی ٹیلی ویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث میں صرف ایک ہی مولوی آتا ہے, دو اہل حدیث بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے دونوں کا جواب کیا ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. اگر کبھی ٹی وی میں کوئی دو اہل حدیث عالم آ رہے ہوں تو مجھے ضرور بلائیے گا, میں پھر ان سے سوالات پوچھوں گا کہ آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے. آپ دیکھو 4-6 مسائل کے علاوہ ہر رائے میں دوسرے کا اختلاف ہو. اور ہمارے دوست ہیں قاری خلیل صاحب, وہ جو اہل حدیث عالم ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے آدمی ہیں. آج کل مجھے پھر انہوں نے چیلنج بازیاں کرنا شروع کر دی ہیں, اسی طارق مسعود کو سامنے لے کر. مجھے اچھا نہیں لگتا یار, یہ مولوی لوگ اس طرح کی پڑگیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ قاری خلیل صاحب ہیں نا, بول ٹی وی میں آتے تھے, جب سے مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے ہیں تو انہوں نے پھر اختلافی مسائل ان کے سامنے تھوڑا چھیڑنا کم کر دیے. تو مفتی رشید احمد خورشید کو کہہ رہے تھے تمہیں کوئی اور گنتیاں سکھا کے بھیج رہا ہے, وہ میرے پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ پڑھا کے بھیج رہا ہے. خیر, تو ابھی پھر انہوں نے چیلنج کیا مفتی طارق مسعود کو میرے سامنے بٹھا دو. تو کسی نے لکھا ہوا کہ ایسا نہ ہو بیٹھ جائیں سامنے. وہ انجینئر علی مرزا بھی یہ کہا کرتا تھا آ جاؤ آ جاؤ, وہ سمجھ رہا تھا نہیں آئے گا, وہ آ گئے. تو ایسا نہ ہو وہ بیٹھ جائے, اس لیے بھائی مت کرو یہ چیلنج ویلن مت کرو. مثلا ہمارے نبی نے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج ہمارے معاشرے میں مایوس ہیں. مثلا کرتا دھوتی پہننا, سرما لگانا, ہاتھ سے کھانا, گریبان کھولنا وغیرہ. گریبان کھولنا سنت نہیں ہے, وہ ایک دفعہ نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا تو صحابی نے دیکھا تو وہ عشق محبت میں آپ نے گریبان بند رکھنا ہی سنت ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے ہیں, کچھ کام کلچر کی بیس پہ کیے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے نا, تو وہ تو کلچر تھا نا سوسائٹی میں, سواریاں یہی تھی گدھے گھوڑے اور اونٹ. اب آپ کے پاس اوبر کریم بھی ہے, رکشے ٹیکسیاں بھی ہیں, آپ نے گھر کے باہر گدھا باندھا ہوا ہے, پھر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہے ہیں, تو آپ وہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. سنت کا تو یہ سنت کا آپ مذاق اڑوا رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ موٹر سائیکلوں کا ہوائی جہازوں کا دور ہے اور آپ کس پہ سفر کر کے جا رہے ہو, گدھے پہ. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے, کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. تبھی اسلام نے کسی خاص لباس کو سنت قرار نہیں دیا, ہدایات دے دی ہے کہ لباس کا مطلب جسم کا چھپنا ہونا چاہیے, جسم پورا چھپے, آپ کا 2-4 اسٹیکر نہ لگے ہوئے ہوں, لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے اسلام میں کہ یہ لباس سنت ہے, یہ سنت. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. اب عرب میں گرمی تھی, وہ ہلکے کپڑے پہنتے تھے. اگر اسلام کہتا ہلکے کپڑے پہننا, لائٹ کرتے پہننا سنت ہے, تو سائبیریا میں تو سنت پہ عمل کر کے لوگوں کے جنازے ہو جاتے. تو اسلام پہ پھر سوسائٹی کے لحاظ سے لباس چینج ہوتا ہے, کلچر کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے. تو اسلام نے دیکھو, اسلام میں عربی سیکھنا بھی فرض نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں جو عربی زبان سیکھیں, جو لوگوں کو گائیڈ کریں. اگر اسلام میں عربی سیکھنا فرض ہوتا تو آج ساری زبانیں مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہوتی. نہ صحابہ جب اسلام لے کر گئے, فارسیوں میں گئے, فارسیوں کی زبان فارسی ہی رہی ہے اب تک, پرشین ہی ہے. وہ پٹھانوں کی زبان پشتو ہی رہی ہے اب تک, کیا ہے پشتو. ہاں ان کے علماء نے عربی سیکھی, تو نہ اسلام نے کسی کی زبان کو چھیڑا, بلکہ کچھ غیر مسلموں کی زبانیں تھیں جو مسلمانوں کی بن گئیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو فارسی زبان ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی تھی, یہ تو آگ پرستش کی زبان تھی, آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان تھی. لیکن جب صحابہ گئے ہیں, یہ لوگ مسلمان ہوئے, تو یہ اسلام کی زبان بن گئی فارسی. ہندوستان کی جو مسلمان حکومت کی سرکاری زبان فارسی تھی, اور آپ حیران ہوگے آج اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ آپ ہسٹری پڑھیں, اردو کو سب سے زیادہ پروموٹ انگریز نے کیا ہے ہندوستان میں, سمجھتے ہو؟ جتنے اردو کے پرانے شاعر ہیں سارے لبرل تھے, مذہبی نہیں تھے, شرابی کبابی ٹائپ کے ملیں گے آپ کو, کیونکہ انگریز اردو پروموٹ کر رہا تھا. انگریز کی نیت یہ تھی کہ فارسی مسلمانوں کی زبان ہے, اس کو ختم کیا جائے, اردو مارکیٹ میں لائی جائے, تاکہ علماء کا عوام کا رشتہ علماء فارسی بولتے تھے, علماء فارسی زبان بولتے تھے, تو عوام کا رشتہ علماء سے کٹے اور اردو سے جڑ جائے. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اردو جب پھیلے گی تو یہ علماء کی زبان بھی اردو بن جائے گی. اب اردو کو انگریز نہیں چاہتا کہ ترقی کرے,
تبھی تو دیکھو نا ہندوستان میں ہندی کا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہے اردو ہی، اس میں الفاظ میں فارسی عربی کے الفاظ نکال کے اس زبان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. لیکن اردو کو پروموٹ کرنے والا انگریز تھا، مگر اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ علماء اردو زبان سیکھ لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے خود سنا، اور یہ پہلے سے ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو زبان میں ہے، اور عربی کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان جو پھیلی ہوئی ہے وہ اردو ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ انگلش جو آپ کو آج انگریزوں کی زبان لگ رہی ہے نا، این ممکن ہے یہ اسلامی زبان کہلانا شروع کر دے چند صدیوں کے بعد، کیونکہ جب ہسٹری چینج ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ تو ماضی اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے اردو انگریزوں نے اس کو ترقی دی ہے اردو کو، تو لیکن جب چینج ہوتی ہے تو ایسے ہی اب میں جب یورپ امریکہ میں جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہوں، وہاں کے علماء وہاں کے طلبہ تو ایسے فر انگلش بول رہے ہیں، ٹھش پش، لگتا ہی نہیں کہ یہ انہوں نے انگلش سیکھی ہے، وہ تو انگریزوں والی انگلش بول رہے ہیں. آسٹریلیا میں جو مدرسوں کے بچے انگلش بولتے ہیں نا، میں نے کہا یار یہاں سے پاکستان سے علماء کو بلاؤ. کہتے ہیں جب پاکستان یا انڈیا سے علماء آتے ہیں جو انگلش بولتے ہیں تو یہ بچے ہنستے ہیں ان کی انگلش پہ، کیونکہ وہ کتابی انگلش بولتے ہیں، ان کی مدر لینگویج ہے انگلش. تو جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مدارس کے جو انگریز بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں گورے بھی آ رہے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ انگلش بھی انگریزوں کی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اسلامی زبان ہے انگریزی بھی. یہ زبانیں چینج ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے کسی زبان کو برا نہیں کہا، سمجھ رہے ہو، کسی کلچر کو برا نہیں کہا، کسی لباس کو برا نہیں کہا، کیونکہ اسلام کو پتا تھا کہ یہ لباس کل ہماری ضرورت بھی بن سکتا ہے، یہ زبان کل ہماری ضرورت بھی. میں بولا کرو، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. تو آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا بعض مذہبی لوگوں میں ایک عجیب سی ایک وہ ہے تو کہ انگریزی کافر ہو گیا، انگلش بول رہا ہے تو کافر کا بچہ ہے. اب تو خیر کم ہو گیا، پہلے تو بہت زیادہ تھا. انگلش بول دیا تو کافر کا بچہ ہو گیا، وہ فلانی قوم کا لباس پہن لیا. ہاں، تشبہ نہیں ہونا چاہیے. تشبہ کا مطلب دیکھنے میں فوراً لگے کہ یار یہ کوئی یہودی آ رہا ہے، کوئی عیسائی آ رہا ہے، تو ایسا شعار نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ڈریس جو پوری دنیا میں کامن ہو گئے وہ تو ویسے ہی کامن ہے، اس میں کیا ہے. تو اس لیے اسلام کا ظرف چونکہ بہت وسیع ہے، اس لیے اسلام نے سواریوں پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہ والی سواری سنت ہے، یہ والی بدعت ہے. اسلام کو پتا تھا بھائی اس دنیا ترقی کرے گی. دیکھو اسلام میں اگر کوئی کہے تلوار سے جہاد سنت ہے تو یہ اسلام کے کھاتے میں غلط چیز ڈال رہے ہو کہ نہیں ڈال رہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی نے تو تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی لڑی ہے نا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیری بیڑا تیار کیا، پھر آگے مسلمان فاتحین نے توپیں ایجاد کی. انجینئروں کو بلاتے تھے، اس انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں، تو انجینئروں کو بلا کے توپیں تیار کی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید اور یہ بڑے بڑے اصحاب جو گئے، انہوں نے منجنیق کہتے تھے توپ کو، یہ توپوں کے ذریعے جو ہے وہ گولے داغا کرتے تھے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے تک گئے، مسلمان بھی بہت آگے گئے ترقی میں. اب سلطان محمد فاتح یا وہ جو توپے وہ بھی نہیں ایجاد کرتے، تلوار سے لڑنا سنت ہے. نبی نے تو اپنی ہمیں نہیں کہا کہ کبھی کسی توپ کا گولا پھینکاؤ، ہم تو تلوار سے لڑیں گے. تو لڑ لو میرے بھائی، تو بھی انڈیا نے جہاز بھیجے تھے، آپ تلوار لے کے ہواؤں میں اڑنے والے گھوڑے لے کے پہنچ جاتے تو جنگ جیت لی آپ نے. تو اس لیے سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دین سمجھ کے کیا ہو تو وہ کام سنت کہلائے گا. جو آپ نے عرب کے کلچر کی بیس پہ جو کام کیا ہے اس کو دینی سنت بولو نہیں کہہ سکتے، وہ عرب کا کلچر ہے، سمجھتے ہو، اور اس پہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ. اچھا میرے بوئی، ہم نے 17 سال دودھ کی دکان چلائی. دکان ہم نے ایک شخص سے خریدی جس نے دکان کچی حالت میں مسجد کے بڑی رنگ میں پورا مسئلہ لکھ کے لے آیا. اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بھائی، یہ سوال جمع کرا دو، اتنے لمبے لمبے سوال جو ہے نا یہاں جمع کرا دیں اور فون نمبر ڈال دیں. مفتی صاحب خواتین پوچھ رہی ہیں کہ جو مسجد کے برابر والے گھر میں بیان سن رہی ہیں ان کی جماعت سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، وہ اپنی الگ نماز پڑھیں، کیونکہ بیچ میں روڈ کا فاصلہ ہے نا. خواتین کے لیے ہم نے بڑا VIP انتظام کر دیا، سامنے گھر ہے رینٹ پر، اس میں AC بھی لگا ہوا ہے. ابھی تو سردیاں، ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور واش روم کا الگ انتظام ہے، پراپر صاف ستھرا واش روم ہے، پانی ہے، کچن بھی ہے، لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں. تو اور اس کو ابھی تھوڑا صاف ستھرا کر دیں گے تو خواتین وہاں بیٹھ کے بیان سنا کریں. چونکہ اب بیچ میں روڈ ہے تو وہاں جماعت، مسجد کی جماعت وہاں نہیں ہوگی، یعنی تو وہ خواتین اب اخپل طریقے سے وہاں نماز پڑھیں. اور خواتین کو بیان میں لائیں، اور جب بیان میں خواتین آیا کریں مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں بیان میں ان کو بھی سامنے رکھ کے بیان کروں کچھ جو شریعت کی، کیونکہ میرا پورا بیان آدمیوں کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پھر خواتین کی طرف شکایت آتی ہے کہ اس میں خواتین کے شرعی حکام سے متعلق تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ویسے تو بہت کم ہی آ رہی ہوتی ہیں، جب تھوڑی 25-30 کی تعداد ہوتی ہے تو 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے، وہ پھر ایک دم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے، 20 سال سے یہی ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ بڑی نہیں پا رہی ہے تعداد. میں بڑا صبر کرتا ہوں، اب بیان نہیں کروں گا، ہوتے ہوتے پھر کچھ
آ جاتا ہے بیچ میں، پھر کہتی ہیں یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں سدھرے گا۔ اللہ آپ سے یہ سوال ہے، دودھ میں پانی ملا کر پانی ملانا بھی کیا لکھا ہوا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو دیکھو دودھ والے جتنے بھی ہیں پانی ملاتے ہیں، دودھ میں پانی ملانا اگر دھوکہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسٹمر کو کہہ رہے ہو ایک قطرہ پانی میں نے نہیں ملایا، حالانکہ آپ نے ملایا ہے، تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسٹمر کو نہیں کہہ رہے اور آپ نے پانی ملایا ہے اور وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور آپ کو پتہ بھی ہے، سب کو پتہ ہی ہے پانی ملاتے ہیں، تو پھر دھوکہ نہیں ہے نا اس میں۔ اور جو پانی ملا رہے ہیں غنیمت ہے، شکر کرو، کیونکہ یہ بھینس کا دودھ تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ پانی ملا کے ہی پیا کرو، یہ بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ تو پانی تو ملا دیں، بہت بڑی پاکستانیوں کی ایمانداری کو سلام کرو، صرف پانی ملا رہے ہیں۔ اصل جو چیزیں ملائی جاتی ہے، زیادہ تر گوالے نہیں ملاتے، آپ وہم میں نہ جائیں، بازار سے دودھ خرید کے پی لیا کریں، لیکن جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ بہت غلط چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال پانی ملانا جائز نہیں ہے، اور اگر ملایا ہے تو پھر دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ اگر کوئی سے قسم اٹھا کر کہتے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور کر لوں تو 10,000 روپے صدقہ کروں گا، تو اس قسم کے توڑنے پر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ دیکھو اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اگر فلاں کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یعنی وہ اس کام سے بچنا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں، اپنے آپ کو کام سے روکنے کے لیے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ تو اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، یا تو 10 روزے رکھے یا قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قسم کے کفارے میں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے قسم کے کفارے کی نیت سے رکھ لے۔ افضل تو یہی ہے کہ 10 روزے رکھے، وہ نہیں رکھ سکتا تو قسم کا کفارہ بھی دے دے گا تو بھی یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کے بارے میں ہے جب وہ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اگر کیا تو۔ لیکن اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اللہ نے یہ کام کر دیا میرا، میں پیپر میں کلیئر ہو گیا، مریض کو شفا مل گئی، میری جاب لگ گئی، تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو پھر 10 روزے ہی رکھنے پڑیں گے، پھر وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو 5,000 روپے دے اور کہے کہ میرے لیے وہ چیز خرید، تو کیا وہ 5,000 کی چیز اپنے پیسوں سے خرید کر اس شخص کو مہنگا بیچ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ جیسے قربانی کے جانوروں کے جب خریدتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار میرے لیے قربانی کے جانور خرید لو، آپ نے خرید لیا میرے لیے، پیسے میں نے دیے نہیں ابھی، تو اب وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 1,00,000 کا ملا تو آپ مجھے 1,10,000 کا بیچ دیں، کیونکہ جب آپ نے میرا نمائندہ بن کے وہ چیز خریدی ہے تو وہ میری ملکیت، آپ کے قبضے سے وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے، تو اب آپ اس پہ الگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، کسی نے آپ کو بھیجا کہ بھائی 1 کلو ٹماٹر لے آؤ، آپ گئے کسی کے لیے ٹماٹر خریدنے کے لیے، اس ٹماٹر والے نے آپ کی شکل کو دیکھ کے جو 100 روپے کے ٹماٹر تھے وہ 80 میں دے دیے، تو یہ 20 روپے آپ نہیں رکھ سکتے۔ جس نے آپ کو بھیجا یہ فائدہ اسی کو جائے گا، وہ کہ آپ کی شکل دیکھ کے اس نے یہ کم دیے ہیں۔ لیکن جب آپ نمائندہ اور وکیل بن کے جا رہے ہو تو وکیل کو جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ موکل کو ملتا ہے، اصل میں وہ وکیل خود نہیں رکھ سکتا، سمجھتے ہو؟ یہ بھی آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ اچھا، میرا یہ سوال تھا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شادی اور ولیمہ یہ دونوں مکس کر کے آج کل چل رہا ہے، شلیمہ بول رہے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یار یہ ایسا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ دیکھو شریعت میں تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا جتنا خرچہ ہوگا شوہر اٹھائے گا، لڑکے والے اٹھائیں گے۔ اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے بارات ہو ہی نہیں، سارا خرچہ لڑکے والے اٹھائیں، لیکن چلو ایک آدھا خرچہ لڑکی والوں پہ ڈال دیا، کیونکہ اگر یہ شلیمہ نہ ہو تو پھر پوری بارات کا خرچہ لڑکی والے اٹھاتے ہیں، تو کم از کم آدھا تو کر دیا نا۔ تو وہی ہے کہ کوئی چرس پی رہا تھا اور سگریٹ پہ آ گیا تو ہم سگریٹ کی مخالفت کریں گے نہیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے سگریٹ پینا اچھا کام ہے، لیکن جس کو پتا ہو کہ یہ چرس سے سگریٹ پہ آیا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے، چلو یار اللہ نے تمہیں چرس سے بچا لیا، سگریٹ پھر بھی غنیمت ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ولیمہ، یہ جو شلیمہ نکالا ہے یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن اس بارات سے تو اچھا ہے نا، پورا خرچہ لڑکی والوں کے 6 بیٹیاں جس کے ہو تو بیچارہ اسی میں آدھا ہو جاتا ہے، چلو آدھا آدھا کر لو، ہاف آف کر لو۔ اچھا، ایک آخری لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ وہ جو آپ نے آئل ابھی پرموٹ کرا تھا ایک اور کسی فیس بک پہ، تو وہ FDA اپروو ہے یا نہیں؟ کون سا آئل؟ نہ تو کسی کو آئل نہیں پروموٹ کرتا ہے۔ فیس بک پہ کوئی پٹھان تھے، ان کے ساتھ آپ کی وہ اچھا، نہیں وہ ادھر سوراب گوٹ کے ہے میرا خیال ہے۔ یہ تو نہیں میں نے دیکھا تھا، کیونکہ میں خود ابھی ہیئر کلب میں ہوتا ہوں تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، مجھے لوگ عقیدت محبت میں لے کے جاتے ہیں، پھر مجھے کوئی منجن میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ منجن دانتوں کو صاف کرتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہے، یہ ویڈیو بنا کے چلا دیتے، تو اب مجھے تو نہیں پتا بھائی اس کا، ایسے یہی اتنا ہی ہوا ہے۔ اور کچھ حکیموں نے کیا ہے،
اب میں نے بتایا کہ استو خدوس ایک بڑی زبردست جڑی بوٹی ہے، واقعی زبردست جڑی بوٹی ہے، اس کی حکیم ہمیشہ سے دوائیں بناتے رہے ہیں، دماغ کے لیے بہت اچھی ہے، نزلہ نکال دیتی ہے باہر۔ اور اب کیا کیا میں نے، یہ بیان ویسے جنرل نالج کے لیے، قبلہ حکیم صاحب نے نا پہلے وہ استو خدوس چلایا میرا، پھر اپنا منجن انہوں نے بیچا۔ میں نے شہد کے بارے میں کہا تھا کہ دیسی شہد بہت اچھی چیز ہے، تو ایک صاحب نے میرا بیان چلا کے اپنا شہد بکوا دیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے، یہ ہے دیسی شہد جس کے بارے میں مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں کاروباروں کو تو نہیں پروموٹ کرتا لوگوں کے، اگر کرتا بھی ہوں تو فری میں کرتا ہوں، میرا کوئی اس میں کمیشن نہیں ہوتا، دوستی یاری میں کر بھی دیتا ہے آدمی، اپنا کوئی قریبی دوست ہے وہ کہہ رہا ہے میری دکان ہے اوپننگ ہے آپ آ جاؤ، تو میں کیا منع تو نہیں کر سکتا، تعلقات بھی تو نبھانے ہیں نا۔ اچھا نہیں کوئی مجھے میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا پورا۔ تو یہ اس اپروول کے بغیر تو کھانے پینے کی چیز تو کبھی بھی استعمال نہ کریں، باہر ملکوں میں تو تصور نہیں ہے کیونکہ آپ کھانے پینے کی چیز پیک کر دو اور اس کی اپروول نہ لو آپ، تو ہمارے ہاں تو سب چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تبھی تو لوگ صحتیں دیکھو نا کیا ہوگا۔